بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس یہ حکم دے کر بھیجا تھا کہ اپنی قوم کو ڈرائیے، اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آئے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، میں تمہیں صاف طور پر نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ پاک کی عبادت کرو اور ان سے ڈرتے رہو اور میرا کہنا مانو۔ ایسا کرنے پر اللہ پاک تمہارے گناہ بخش دیں گے اور موت کے مقرر وقت تک عذاب کو مؤخر رکھیں گے، یعنی دنیا میں بھی عذاب سے حفاظت رہے گی اور آخرت میں بھی عذاب کا نہ ہونا تو ظاہر ہے۔ جب اللہ پاک کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو پھر اس کو پیچھے نہیں ہٹایا جا سکتا، یعنی ایمان اور تقوی کی برکت سے عذاب سے تو حفاظت ہو جائے گی، مگر موت بہرحال آ کر رہے گی۔ کاش تم یہ بات سمجھتے۔ جب ایک لمبی مدت تک ان باتوں کا اثر قوم پر نہ ہوا تو نوح علیہ السلام نے دعا کی، میرے رب، میں اپنی قوم کو رات دن دعوت دے رہا مگر وہ میرے بلانے پر دین سے اور بھی زیادہ بھاگنے لگے۔ جب بھی میں ان کو ایمان کی دعوت دیتا تاکہ ان کے ایمان کے سبب آپ ان کو بخش دیں تو وہ لوگ کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھونس لیتے اور اپنے کپڑے اپنے اوپر لپیٹ لیتے تاکہ وہ مجھ کو نہ دیکھیں اور میں ان کو نہ دیکھوں، اور شرارت پر اڑ گئے اور بے حد تکبر کیا۔ پھر بھی میں ان کو مختلف طریقوں سے نصیحت کرتا رہا، چنانچہ میں نے انہیں برملا بھی بلایا، پھر میں نے ان کو اعلانیہ سمجھایا اور پوشیدہ طور پر سمجھایا، یعنی جو طریقہ بھی ان کی ہدایت کا ہو سکتا تھا اس کو چھوڑا نہیں۔ عام مضمون میں نے ان کو دعوت دی، پھر خاص طور پر ان کے گھروں پر جا کر بھی اعلانیہ کھول کھول کر بیان کیا اور خاموشی کے ساتھ چپکے چپکے ان کو نفع نقصان سے آگاہ کیا، اور اسی سمجھنے کے سلسلے میں نے ان سے کہا کہ تم اپنے رب کے سامنے استغفار کرو، بے شک وہ بڑے بخشنے والے ہیں۔ اس استغفار پر اللہ پاک کثرت سے تم پر بارشیں برسائیں گے اور تمہارے مال اور اولاد میں برکت دیں گے اور تمہارے لیے بہت سے باغ لگا دیں گے اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دیں گے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پاک کی عظمت و جلال کا خیال نہیں رکھتے، حالانکہ انہوں نے تمہیں کئی مرحلوں میں بنایا ہے۔ کیا تم کو معلوم نہیں کہ اللہ پاک نے کس طرح اوپر تلے 7 آسمان بنائے ہیں اور ان آسمانوں میں چاند کو چمکتا ہوا بنایا اور سورج کو چراغ کی طرح روشن بنا دیا، اور اللہ پاک ہی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، پھر تمہیں مرنے کے بعد زمین میں ہی لوٹا دیں گے اور قیامت میں اس زمین سے تم کو باہر لے آئیں گے، اور اللہ پاک ہی نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا تاکہ تم اس کو کشادہ راستوں میں چلو پھرو، یعنی زمین پر چلنے پھرنے میں راستے کی کوئی رکاوٹ نہیں۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، فرعون نے کہا کہ رب العالمین کیا چیز ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کے رب ہے۔ اگر تمہیں یقین آئے۔ فرعون نے اپنے ارد گرد بیٹھنے والوں سے کہا کہ کیا تم سن رہے ہو، کیسی بیکار باتیں کر رہا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی صفات کا بیان جاری رکھا اور فرمایا کہ وہی تمہارے رب ہیں اور وہی تمہارے پچھلے باپ داداؤں کے رب ہیں۔ فرعون اپنے لوگوں سے کہنے لگا، یہ تمہارا رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے بلا شبہ کوئی دیوانہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہی مشرق و مغرب اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان سب کے رب ہیں، اگر تم کچھ سمجھ رکھتے ہو۔ دوسرے مقام پر اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو اس طرح ذکر فرمایا۔ فرعون نے کہا، موسیٰ یہ بتاؤ کہ تم دونوں کا رب کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، ہم دونوں کا بلکہ سب کا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کے مناسب صورت و شکل عطا فرمائی، پھر تمام مخلوقات کو ہر قسم کے فائدے حاصل کرنے کی سمجھ عطا فرمائی۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کا
معقول جواب سن کر بیہودہ سوالات شروع کر دیے اور کہا، اچھا پچھلے لوگوں کے حالات بتائیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان لوگوں کا علم میرے رب کے پاس لوح محفوظ میں ہے۔ میرے رب ایسے جاننے والے ہیں کہ نہ غلطی کرتے ہیں اور نہ بھولتے ہیں۔ ان لوگوں کے اعمال کا صحیح علم میرے رب کو حاصل ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی ایسی عام صفات بیان فرمائی جسے ہر آدمی بھی سمجھ سکتا۔ چنانچہ فرمایا، وہ رب ایسے ہیں جنہوں نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور اس زمین میں تمہارے لیے راستے بنائے اور آسمان سے پانی برسایا۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو کفر کی تاریکیوں سے ایمان کی روشنی کی طرف لاؤ، اور اللہ پاک کی طرف سے مصیبت اور راحت کے جو واقعات ان کو پیش آتے رہے ہیں وہ واقعات ان کو یاد دلاؤ، کیونکہ ان واقعات میں ہر صبر کرنے والے، شکر کرنے والے کے لیے بھی بڑی نشانیاں ہیں۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، فرعون کی قوم میں سے وہ آدمی جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا تھا اور اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، اپنی قوم سے کہا، میرے بھائیو تم میری پیروی کرو، میں تمہیں نیکی کا راستہ بتاؤں گا۔ میرے بھائیو، دنیا کی زندگی محض چند روزہ ہے اور ٹھہرنے کا مقام تو آخرت ہے۔ جو برے کام کرے گا اس کو بدلہ بھی ویسا ہی ملے گا، اور جس نے نیک کام کیا، چاہے مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے جہاں انہیں بے حساب روزی ملے گی۔ میرے بھائیو، آخر کیا بات ہے کہ میں تم کو نجات کی دعوت دیتا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی دعوت دیتے ہو۔ تم مجھے اس بات کی طرف دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ پاک کا منکر ہو جاؤں اور ان کے ساتھ اسے شریک کروں جسے میں جانتا بھی نہیں، اور میں تمہیں زبردست گناہ بخشنے والے کی طرف بلاتا ہوں، اور سچی بات تو یہ ہے کہ تم مجھے جس کی طرف بلاتے ہو وہ نہ دنیا میں پکارے جانے کے قابل ہے نہ آخرت میں، اور یقیناً ہم سب کو اللہ پاک کے پاس واپس جانا ہے، اور بے شک بندگی کی حد سے نکلنے والے ہی دوست کی ہے۔ میں تم سے جو کچھ کہہ رہا ہوں تم میری اس بات کو آگے چل کر یاد کرو گے، اور میں تو اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں۔ بے شک تمام بندے اللہ پاک کی نگاہ میں ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ پاک نے اس مومن کو ان لوگوں کی بری چالوں سے محفوظ رکھا اور خود فرعونیوں پر بدترین عذاب نازل ہوا۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی جس کو اللہ پاک نے ذکر فرمایا، میرے پیارے بیٹے، نماز پڑھا کرو، اچھے کاموں کی نصیحت کیا کرو، برے کاموں سے منع کیا کرو، اور جو مصیبت تم پر آئے اس کو برداشت کیا کرو، بے شک یہ ہمت کے کام ہے۔ بنی اسرائیل کو ہفتے کے دن مچھلی کے شکار سے منع کیا گیا تھا۔ کچھ لوگوں نے اس حکم پر عمل کیا، کچھ لوگوں نے نافرمانی کی، اور کچھ لوگوں نے نافرمانوں کو نصیحت کی۔ اس واقعے کو ان آیتوں میں بیان کیا ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، اور وہ وقت ذکر کے قابل ہے جب بنی اسرائیل کی ایک جماعت جو کہ نافرمانی نہیں کرتی تھی اور نہ ہی نافرمانی کرنے والوں کو روکتی تھی، اس نے ان لوگوں سے کہا جو نصیحت کیا کرتے تھے، تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کر رہے ہو جن کو اللہ پاک ہلاک کرنے والے ہیں یا ان کو سخت سزا دینے والے ہیں؟ اس پر نصیحت کرنے والوں نے جواب دیا کہ ہم اس لیے نصیحت کر رہے ہیں تاکہ تمہارے اور اپنے رب کے سامنے اپنی ذمہ داری سے سپرد ہو سکے، یعنی اللہ پاک کے سامنے یہ کہہ سکے کہ اے اللہ، ہم نے تو کہا تھا مگر انہوں نے نہ سنا، ہم معذور ہیں۔ اور اس امید پر بھی کہ شاید یہ باز آ جائے اور ہفتے کے دن شکار کرنا چھوڑ دیں۔ پھر جب ان لوگوں نے اس حکم کو چھوڑے ہی رکھا
جس حکم پر عمل کرنے کی ان کو نصیحت کی جاتی رہی ہو، ہم نے ان لوگوں کو تو بچا لیا جو اس برے کام سے منع کیا کرتے تھے، اور نافرمانوں کو نافرمانی کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے شدید عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، جو قومیں تم سے پہلے ہلاک ہو چکی ہیں ان میں ایسے سمجھدار لوگ کیوں نہ ہوئے جو لوگوں کو ملک میں فساد پھیلانے سے منع کرتے ہیں۔ البتہ چند آدمی ایسے تھے جو فساد سے روکتے تھے، جنہیں ہم نے عذاب سے بچا لیا تھا۔ یعنی پچھلی امتوں کی ہلاکت سے جو قصے مذکور ہوئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ان میں ایسے سمجھدار لوگ نہ تھے جو ان کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے۔ چند لوگ تھے، کام کرتے رہے تو وہ عذاب سے بچا لیے گئے، اور جو نافرمان تھے وہ جس ناز و نعمت میں تھے اس کے پیچھے پڑ رہے، اور وہ جرائم کے عادی ہو چکے تھے۔ اور آپ کے رب کی یہ شان نہیں کہ وہ ان بستیوں کو جن کے رہنے والے اپنی اور دوسروں کی اصلاح میں لگے ہوں، ناحق بلا وجہ تباہ و برباد کر دے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، زمانے کی قسم، بے شک انسان بڑے خسارے میں ہیں، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کے پابند رہے، اور ایک دوسرے کو حق پر قائم رہنے اور ایک دوسرے کو اعمال کی پابندی کی تاکید کرتے رہے، یہ لوگ البتہ پورے کامیاب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور کامنٹ کریں۔ جزاک اللہ۔